بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ نمازوں میں سے ایک نماز مسافر کی نماز ہوتی ہے۔ چونکہ مسافر کی نماز مقیم کی نماز سے تھوڑی مختلف ہوتی ہے، اس لیے ارادہ ہوا کہ مسافر کی نماز پہ کچھ ویڈیو بنا لی جائیں اور کوئی بات آپ کے سامنے پیش کی جائے۔ یاد رکھیں کہ مسافر سے مراد مسافر شرعی ہے، نہ کہ وہ مسافر جس کو عوام فہم سمجھا جاتا ہے کہ تھوڑا بہت بھی سفر کرنے کو سفر کہا جاتا ہے۔ یہاں سفر سے مراد سفر شرعی ہے، جو کہ کم از کم 48 میل انگریزی ہے۔ 48 میل انگریزی اگر کوئی ارادہ کر کے گھر سے نکلے تو جب وہ اپنے شہر کی آبادی سے نکل جائے گا تو اب یہ شخص مسافر ہو جائے گا۔ اس کے اوپر قصر کے احکامات لاگو ہوتے ہیں۔ قصر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ شخص اب ظہر، عصر اور عشاء یعنی جو 4 رکعت والی نمازیں ہیں ان کو ادا کرے گا، 2 رکعت پڑھے گا۔ اس شخص کے لیے اب 2 رکعت پڑھنا ہی ضروری اور فرض ہے۔ اگر کوئی شخص انفرادی نماز پڑھے اور 4 رکعت پڑھ لے تو اس کی نماز درست نہیں ہوگی، اس کو نماز کا لوٹانا واجب ہوگا۔ اور اگر جماعت سے پڑھے تو پھر 4 رکعت پڑھنا درست ہے اور اس کی نماز صحیح ہو جائے گی۔ لیکن اگر مسافر انفرادی پڑھے تو اس کے لیے ان 3 نمازوں میں ضروری ہے کہ وہ قصر کرے اور قصر ہی کے ساتھ اس کو ادا کرے۔ یہاں تک کہ اگر یہ مسافرت میں نماز نہیں پڑھ سکا، اس نے نہیں پڑھی، قضا ہو گئی، اب بعد میں جب مقیم ہو گیا تو اب جب ان کی قضا کرے گا تو قضا بھی اس کو مسافرت والی ہی کرنی ہے، یعنی قصر کے ساتھ ہی کرنی ہے۔ وہ مکمل نماز ادا نہیں کر سکتا، اس کی نماز ہی 2 رکعت ہو جائے گی۔ فجر کی نماز چونکہ ہے ہی 2 رکعت، اب 1 رکعت کی کوئی نماز ہوتی نہیں، اس لیے وہ پوری مکمل پڑھے گا۔ اور اسی طرح مغرب کی نماز چونکہ 3 رکعت ہے، اس کو ادا کیا جائے تو وہ 1.5 ہو جاتا ہے، تو 1.5 بھی کوئی نماز نہیں، اور اگر 2 کریں تو قصر نہیں ہوتا، تو اس لیے اس کا بھی حکم یہ ہے کہ وہ بھی مکمل ادا کی جائے گی۔ اسی طرح وتر بھی مکمل ادا کیے جائیں گے۔ مسافر اس وقت تک مسافر رہتا ہے جب تک جہاں تک اس نے سفر کرنا ہے وہاں جا کر اس نے اگر 15 دن سے کم کی نیت کی ہو تو وہ اب وہاں بھی مسافر ہے۔ راستے میں تو مسافر ہے ہی، لیکن وہاں جانے کے بعد، پہنچ جانے کے بعد اگر اس کی 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت ہے تو اب یہ شخص مقیم ہو جائے گا، اب اس کے اوپر مسافر والے حکم نہیں ہوں گے، اب اس کو مکمل نماز ادا کرنی پڑے گی۔ دوران سفر یا اسی طرح حالت قیام میں جب کہ وہ مسافر ہو، اگر سہولت ہو، وقت میسر ہو تو یہ شخص مکمل نماز پڑھے گا، یعنی سنتیں اور نوافل بھی ادا کرے گا۔ یعنی فجر کی نماز ہے تو وہ 2 سنتیں 2 فرض پڑھے گا، ظہر کی نماز ہے تو 4 سنتیں 2 فرض اور پھر 2 سنتیں پڑھے گا۔ اسی طرح مغرب، عشاء مکمل سنتوں کے ساتھ پڑھے گا۔ قصر جو ہے وہ صرف فرائض میں ہے، سنن میں نہیں ہے، نوافل میں نہیں ہے، صرف فرائض میں قصر ہے۔ لیکن اگر کسی کے پاس وقت نہ ہو، سہولت نہ ہو، گاڑی چلے جانے کا اندیشہ ہو یا کسی کام میں مصروف ہو کہ اس کے پاس وقت نہیں ہے، تو اب اس شخص کے لیے سنتوں کو چھوڑ دینے میں کوئی حرج نہیں، یعنی کہ سنتیں چھوڑ سکتا ہے، اس کے لیے کوئی زجر و تنبیہ نہیں ہوگی کہ اس نے سنتیں ادا نہیں کی۔ لیکن اگر وقت ہو، سہولت ہو، پھر بھی سنتیں ادا نہ کرے تو یہ غلط بات ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ ریل پہ اگر کوئی شخص سفر کر رہا ہے تو ریل پہ بھی نماز ادا کی جا سکتی ہے، ضروری نہیں کہ وہ نیچے اتر کر ہی نماز ادا کریں۔ ہاں یہ ہے کہ بعض دفعہ ریل
آپ نے قبلے کی طرف سمت کر کے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز شروع کی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد آپ نے دیکھا کہ ریل دوسری طرف گھوم گئی اور قبلہ دوسری طرف ہو گیا، تو اب اس کے ساتھ ہی گھوم جانا چاہیے نماز کے دوران ہی، اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی۔ لیکن اگر وہ دیکھ رہا ہے، اس کو پتہ چل گیا کہ اب میرے قبلے کی سمت بدل گئی، قبلے کا رخ دوسری طرف ہو گیا اور وہ اس طرف نہیں گھوما، تو اب اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی، نماز خراب ہو جائے گی قبلے کی طرف منہ نہ ہونے کی وجہ سے۔ مسافر اگر اپنی قضا کرنا چاہتا ہے، یعنی کہ جو حالت قیام میں اس کی قضا ہوئی تھی، تو اب وہ حالت سفر میں ان کو مکمل نماز ادا کرے گا۔ کہنے کی غرض یہ ہے کہ جس حال میں جو نماز قضا ہوئی ہے اس کی قضا اسی طرح ادا کی جائے گی۔ قیام کی حالت میں اگر نمازیں قضا ہوئیں، سفر میں ان کی قضا کر رہا ہے تو مکمل کرے گا۔ مسافرت کی حالت میں اگر نمازیں قضا ہوئیں، قیام کی حالت میں ان کی قضا کر رہا ہے تو وہ اسی طرح قصر کے ساتھ ان کی ادائیگی کرے گا۔ اور یہ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہے جس کا کرنا ضروری ہے، اور پورا کیے بغیر ہماری نماز درست نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔